بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے ہی احتیاط سے پہلے تازہ وضو کرو، بڑے ہی احتیاط کے ساتھ پہلے تازہ وضو کرو، پھر شیر خدا کا نام زباں سے ادا کرو۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 12 اماموں میں سے پہلے امام روحانیت ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت 12 امامی کہلاتے ہیں، یعنی ہم 12 امام جو ائمہ اہل بیت میں سے ہے، یہ ہمارے 12 امام ہیں۔ ان 12 ائمہ میں سے سب سے پہلے امام جو ہیں مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کیا کہلاتے ہیں؟ 12 امامی، یعنی 12 امام والے۔ ان 12 اماموں میں سب سے پہلے امام جو ہے وہ ہے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ امام اول ہیں، یعنی پہلے امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور آپ کا خطاب ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو تراب جب آپ کو کوئی کہتا تو آپ بہت خوش ہوتے۔ ابو تراب یعنی مٹی کے باپ۔ خوش کیوں نہ ہوتے؟ چونکہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطاب آپ کو عطا فرمایا تھا۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عارفوں کے راز ہیں، ورفا کے یہ سر عارفہ ہیں، یعنی عارفوں کے راز ہیں۔ یہ امام العارفین حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شیر خدا مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مخالفین ان کو اتنا زیادہ الجھائے نہ رکھتے، یعنی آپ کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی، کئی لڑائیاں، مخالفت، بہت زیادہ دشواریاں اس طرح کی آپ کے سامنے پیش آئی۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اگر شیر خدا کو ان سب چیزوں سے فرصت ملتی تو امت کے لیے علمی اور روحانی یعنی معرفت و شریعت و طریقت کے علوم کا وہ ذخیرہ آپ چھوڑتے کہ ہمارے اور آپ کے قلوب اس کو سمجھنے سے عاجز رہ جاتے، یعنی ہم سمجھ ہی نہ سکتے، اتنا بڑا ذخیرہ آپ عطا فرماتے۔ مگر مخالفین نے آپ کو اس طریقے سے الجھائے رکھا، اس کے باوجود سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام رموز و معرفت شیر خدا سے ہی نکل کر اب تک کے اسے تمام قیامت تک کے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ یہ تمام اسرار روحانیت شیر خدا سے ہی تو ظاہر ہو رہے۔ اتنا دنیا میں لوگوں نے الجھا کے رکھا آپ کو، اس کے باوجود بھی اتنا علوم ظاہری و باطنی آپ سے ظاہر ہوا۔ اگر آپ کو فرصت مل جاتی ان سب کاموں کے لیے تو ہمارے قلوب برداشت نہ کر پاتے، وہ علوم، وہ معرفت آپ سے ظاہر اور ہوتے۔ اس کے علاوہ معرفت کے وہ کلمات، وہ پراسرار راز جو آپ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر ہوا، نہ قبل آپ سے اس سے پہلے کسی نے ظاہر کیا، نہ بعد میں کوئی کر پائے گا۔ بہت سارے رموز و اسرار آپ سے ظاہر ہوئے۔ ایک دن آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ عرش کے ستونوں کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، عرش کے ستونوں کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یہ علم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے عطا فرمایا ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، آپ کا تھوک پاک مولا علی مشکل کشا کو بار بار چخنے کو نصیب ہوا۔
شیر خدا فرماتے ہیں کہ یہ سارے علوم، یہ ساری برکتیں مجھے لباب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے مجھ پر عطا ہوئی ہے، دہن سے ملا ہے، جو میں نے بار بار تھوڑا تھوڑا چکھا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں، قدرت میں میری جان ہے۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھے تورات و انجیل کے متعلق بات کرنے کی اجازت ہوتی تو میں اس کے راز فاش کر دوں، جو کچھ اس میں چھپا ہوا ہے سب میں ظاہر کر دوں۔ یعنی پچھلی کتابوں کے سارے رموز و اسرار اگر میں پابندی نہ ہو ظاہر کرنے کی، تو تمام رموز و اسرار تورات و زبور و انجیل اور تمام وہ صحیفے جو بظاہر ظاہر نہیں ہے، معدوم وہ صحیفے جو چھپ گئے، پوشیدہ ہو گئے، غائب ہو گئے، ان تمام آسمانی علوم کو میں ظاہر کر دوں۔ یہاں تک کہ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم زمین کے راستے مجھ سے کم پوچھو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا علم معرفت اور علوم ظاہری باطنی سے آپ کو نوازا تھا۔ شیر خدا ہیں، باب العلم ہیں آپ۔ اسی مجلس میں ایک شخص دالب نامی یمن کا رہنے والا موجود تھا، جس مجلس میں آپ فرما رہے تھے کہ مجھ سے آسمانوں کی باتیں پوچھو، تم زمین کی باتیں کیا پوچھتے ہو، عرش کے ستونوں کی باتیں پوچھو، یا اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، زمین پر رہ کر یہ عرش آسمان کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسی مجلس میں ایک شخص یمن کا رہنے والا تھا، دالب اس کا نام ہے، جو بڑے بڑے دعوے علم کے کرتا پھرتا تھا، اور شیر خدا فرماتے ہیں کہ اس کی باتیں مجھے ٹھیک نہیں لگتی ہیں، جس طرح کی بڑی بڑے دعوے کی باتیں یہ کرتا ہے۔ اتنے میں وہ شخص مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو سوال مجھ سے امتحان کے لیے نہیں کرنا کچھ، اور سوال کرنا تو فقہ پر کرنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو موضوع چاہے اس موضوع پر میں سوال کروں گا۔ تو اس نے یعنی دالب نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے اس نے کہا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے رب کو بغیر دیکھے اس کی عبادت کر سکوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں دیکھتا نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جس کو میں دیکھوں نہ؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسا پایا، مطلب کیسا ہے وہ؟ تو شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے نظر کے مشاہدے سے نہیں دیکھا جا سکتا، یعنی آنکھوں سے اسے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ اسے دل کے نور سے دیکھا جاتا ہے، قلب کی روشنی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ بے نظیر ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، وہ کوئی مکان نہیں رکھتا اور نہ ہی زمانے کا پابند ہے، وہ اسے حواس سے پہچاننا محال ہے اور نہ ہی اسے قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اتنی باتیں جب اس نے سنا تو چیخنے لگا اور چیخ کر کے بے ہوش ہو گیا، چیخ کر کے وہ بے ہوش ہو گیا۔ آپ کے کلمات نے اس پر وہ اثر انداز ہوئے، وہ اثر اس پر ہوا کہ وہ چیخ اس نے لگائی اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا کہ میں نے میرے رب سے اب عہد کر لیا کہ آئندہ کسی کو امتحان لینے کے لیے کوئی سوال میں نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم باطن اور اسرار خاص جو عطا فرمایا کہ آپ کے سامنے گزری ہوئی زمانے کی باتیں، موجودہ دور کہاں کیا ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر، جو کہ سلطان الاولیاء ہیں،
جب اولیاء کرام کی یہ شان ہے کہ بڑے پیر سرکار فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو میرے ہتھیلی پہ ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ، تو سلطان الاولیاء ہیں، ان کی کوئی بات کیا کرے، ان کی شان کیا کہنے۔ جب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تشریف لے گئے تو آپ کے ارد گرد ایک بڑا مجمع جو ہے قریب آنے لگا۔ ایک دن شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد نماز فجر تشریف فرما تھے اور ایک آدمی کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ فلاں قصبے میں چلے جاؤ، ایک مسجد ہے، اس مسجد کے بغل میں ایک مکان ہے، اس مکان میں ایک مرد اور ایک عورت آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑائی آپس میں کر رہے ہیں، ان کو ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ شخص گئے اس ایڈریس پر، تو آپ نے دیکھا کہ واقعی وہاں ایک کیا نام ہے مرد عورت آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ ان کو جا کے شیر خدا کا پیغام سنایا کہ امیر المومنین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دونوں کو طلب کیا ہے۔ وہ دونوں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب امیر المومنین شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو شیر خدا نے فرمایا کہ آج تمہارا جھگڑا کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا۔ تو نوجوان نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں نے اس عورت سے عقد یعنی نکاح کیا ہوا ہے، لیکن جب میں اس کے قریب آیا تو مجھے اس سے بڑی سخت نفرت ہو گئی۔ یعنی نکاح تو میرا ہوا اس سے، لیکن جب اس کے میں قرب میں قریب گیا تو مجھے اس کو دیکھ کر کے بہت زیادہ نفرت اس سے ہو گئی۔ اگر میرا بس چلتا تو میں اس کو فوراً رخصت کر دیتا، واپس بھیج دیتا، اتنی نفرت اس کو دیکھ کر مجھ کو ہو گئی۔ اور میرے ساتھ جھگڑا، اس نے بھی جھگڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کا پیغام ہم تک پہنچا، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نوجوان کچھ ہم سے تنہائی میں باتیں کرنا چاہتا ہے۔ تمام حاضرین مجلس پھر وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ ایک مرد یہ عورت صرف تنہا رہ گیا اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت، کیا تو اس نوجوان کو پہلے سے جانتی ہے؟ تو اس نے کہا، اے شیر خدا، یہ عقد ہونے سے پہلے سے ہم نہیں جانتے تھے۔ تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں اور تو جان لینے کے بعد، حقیقت جان لینے کے بعد انکار نہ کرنا۔ تو اس نے کہا، عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یقیناً ہم آپ کی بات کا انکار کیسے کر سکتے ہیں، آپ فرمائیے۔ تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سن، کیا تو فلا بنت فلا نہیں ہے؟ کیا تو فلا کی بیٹی نہیں ہے؟ اس کی ماں کا نام لیا آپ نے، شیر خدا نے۔ تو اس نے کہا، یقیناً شیر خدا میں فلا بنت فلا ہی ہوں۔ تو پھر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا ایک چاچا زاد بھائی رہتا تھا جس کو تو دل سے چاہتی تھی، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک رات تو کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلی اور اس نے تجھ کو پکڑ کر تجھ سے مباشرت کی اور حمل ٹھہر گیا، اور یہ بات تو نے اپنی ماں سے بتائی؟ تو اس نے کہا، اے امیر المومنین، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس بات کو آپ نے فرمایا کہ تو اور تیری ماں نے چھپائے رکھا، جب بچہ جننے کا وقت آیا تو وہ رات کا وقت تھا، تیری ماں آبادی سے دور ویرانے میں گئی، وہاں پر ایک لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کو پیدا ہونے کے بعد تو نے کمبل میں لپیٹ کر کے اس کے ایک دیوال کے پیچھے تو نے ڈال دیا،
جہاں ایک راستہ گزرتا تھا، لوگوں کا آنا جانا وہاں سے رہتا تھا۔ تو اس نے کہا اے امیر المومنین بالکل ایسے ہی ہوا۔ اور پھر امیر المومنین شیر خدا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم لوگ تھوڑا وہاں سے ہٹے تو اتنے میں ایک کتا آیا جس نے اس بچے کو سونگھا، تو تو نے ایک پتھر اٹھا کے مارا جو کتے کو لگنے کے بجائے اس بچے کے سر پہ لگا۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا اے امیر المومنین بالکل ایسے ہی ہوا۔ تو شیر خدا نے فرمایا چونکہ وہ راہداری تھی، راستہ تھا، تو آپ نے فرمایا پھر تم لوگ آ گئے، اس کے بعد وہ بچہ کہاں گیا تمہیں خبر نہیں؟ تو اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر شیر خدا نے فرمایا کہ اس بچے کو فلاں قبیلے والے لے گئے، انہوں نے اس کو پالا بڑا کیا، پرورش کیا، تعلیم کی۔ تعلیم کرنے کے بعد وہ کوفہ میں آ کے آباد ہوئے، اور جب وہ کوفہ میں آئے تو تیرا اسی کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ یہ جو یہ نوجوان ہے یہ حقیقت میں تیرا بیٹا ہی ہے۔ پھر دلیل کے لیے شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نوجوان کو کہ تو اپنا سر برہنہ کر، جو امامہ یا ٹوپی جو بھی پہنا انہوں نے، تو اس نے سر جب دکھایا تو وہی زخم کا نشان جو بچپن میں لگا تھا کتے کو جو مارا تھا پتھر سے، وہ نشان بھی موجود تھا۔ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے خاتون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم دونوں کو حرام کاری سے بچا لیا، یہ تیرا وہی بیٹا ہے، یہ تیرے ہی شکم سے پیدا ہوا تیرا بچہ ہے، اور آج انجانے میں اسی کے عقد میں اسی کے نکاح میں تو آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم دونوں کو گناہ سے بچا لیا، جا اور اس کو اپنے گھر لے کے جا، یہ تیری ہی اولاد ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے علوم سے نوازا۔ آپ فرماتے ہیں نا کہ تم زمین کی باتیں کیا کرتے ہو مجھ سے، تم ہم سے آسمان کے ستونوں کی باتیں کرو، میں اتنے راستے زمین کے کم جانتا ہوں، آسمان پہ جانے کے راستے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ ہے ہمارے پہلے امام مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شان پاک اگر بیان کرنے پہ آ جائیں تو عمریں ختم ہو سکتی ہے، باقی شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمارے امام اول مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض، آپ کی نظر کرم ہم سب تمام اہل سنت والجماعت پر قائم رہے، اور ہماری نسلیں بھی علی علی اور علی کی غلام رہیں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جناب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کیا کرتے ہیں؟ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پہلے امام روحانیت ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی جو دوسرے امام ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیض و برکات سے ہم سب کو، ہماری مریدین کو، ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین۔